کسی کے پاس ہاتھ بھی بڑی ہے وہ شاید جہاں بھی آؤں تو وہیں چیک کریں آ جائیں ایک اور سلوات بھیجا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات جزيلا ایک گزارش کروں گا ممبر کے سامنے جو سائیڈ میں آپ حضرات ہیں ممبر سامنے آ جائیں انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں لیکن خطیب جانتا ہے کہ ممبر کہاں ہونا چاہیے میں یہ کروں گا ممبر یا ادھر اگر ہمیں رکھیں آپ ادھر رکھیں تو بہتر ہوگا پورا مجمع سامنے ہوتا ہے تو آدمی کو کیوں گندہ پڑتی ہے دلیل یہ نہ دیجیے گا کہ ہمارے یہاں ایسا پیچھا ہوا چلیے تو فی الحال جو اللہ سائڈ بیٹھتے ہیں وہ سامنے بیٹھا کریں ایک صلوات بھیجیں محمد امام مظلوم اگرچہ ہر امام ہمارا اپنی زندگی میں مظلوم رہا ہے اور شہادت بھی مظلومیت کے ساتھ ہوئی ہے لیکن ان میں ہمارے ساتویں امام کی زندگی بھی زیادہ مظلومیت بھری ہے اور شہادت بھی زیادہ مظلومیت بھری ہے ان کی شہادت کی تاریخ گزری ہے 26 رجب المرجب 55 سال کی عمر پائی ہے امام نے ابھی آپ نے مرثیے میں سنا ہے کہ جس میں بڑا حصہ مختلف قسطوں میں قید خانے میں گزرا ہے اور انہوں نے انہی حالات میں مجلسوں میں آپ حضرات نے جملہ ادا چھوڑ رہا ہوں بات کہنے کے لیے مجلسوں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا اور جو مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ جس فقہ کو ہم مانتے ہیں وہ دنیا میں فقہ جعفری کہلاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوئی نئی
فقہ نکالی تھی جو اس سے پہلے کے ائمہ نے نہیں پیش کی تھی اور یا اس کے بعد کے ائمہ نے نہیں پیش کی. نہیں، فقہ یعنی احکام خدا کو سمجھنے کی قوت. اب یہ میں غیر معصوم کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے فقہ جعفری ہمارے لیے فقہ ہے. احکام خدا کو، دین خدا کو سمجھنے کی وہ قوت جس کے ذریعے سے انسان دین کو سمجھ سکے، وہ کہلاتا ہے تفقہ فی الدین. عقائد دین ہے، احکام دین ہے، اخلاقیات دین ہے، آداب زندگی دین ہے. دین کے 4 حصے بنتے ہیں انسانی زندگی پر پوری زندگی کو شامل ہونے کے لیے. جس میں بھی اس کی سمجھ پیدا ہو جائے، تھوڑی سے ہوگی، فقیہ نہیں کہلائے گا. اس کے اندر تفقہ فی الدین ہم میں آپ میں تھوڑا تھوڑا اتنا سب میں ہے، لیکن جیسے علم تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے دین کا بھی، لیکن آپ عالم ہر ایک کو نہیں کہتے. عالم دین تب کہتے ہیں جب کسی ایک سطح پر آپ اسے پاتے ہیں. ویسے فقیہ ہر ایک کو نہیں کہتے. فقیہ اس کو کہتے ہیں جو مسلسل پڑھنے اور مسلسل پڑھانے، مسلسل دین کی معرفت حاصل کرنے اور مسلسل دین کو سمجھانے میں اتنا وقت لگائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ پورے دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکے، اور جو احکام خدا ہیں ان کو قرآن و حدیث سے تلاش کر کے ناواقفوں کو بتا سکے کہ حکم خدا کیا ہے. یہ ہے فقیہ. اور فقہ اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے تھوڑی سی باتیں، تھوڑی سی ایسی باتیں ممبروں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ جانتے ہیں اسی کو دوہرا کے مجھے کیا ملنے والا اور آپ کو کیا ملنے والا ہے. یہ تو شعر کی دنیا میں ہوتا ہے، جنگل والا شعر نہیں، شعر کہ جہاں فرمائش ہوتی ہے کہ وہ والا پڑھ دیجیے. پرانے فرمائش کرتے تھے کہ کلام اچھا ہے، نئے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ پڑھتے اچھا ہیں، دھن اچھی ہے، آواز اچھی، اس میں آپ کی طرز اچھی ہے، چاہے وہ گانے پہ بٹھائی گئی ہو، چاہے وہ طرز نوحے کی ہو مگر ڈھول تاشے پہ سیٹ کی گئی ہو، وہ والا پڑھ دیجیے. مقرر ارشاد بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر کو خوش نصیبی ہے کہ اس سے فرمائش بھی کی جاتی ہے، مقرر ارشاد بھی. لیکن ہم اگر پڑھے کو پڑھیں، ارے مولانا کیا وہی دوہرایا جو پچھلی بار پڑھا تھا. یہ حقیقت ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ممبر پر آتا ہوں تو مجھے کم سے کم آپ کے پاس جب آؤں تو وہ نہ دوہراؤں جو پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں، اس لیے کہ ممبر اس کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے. ایک درس ہے، مجلس ایک درسگاہ ہے، تو درس تبھی دہرایا جاتا ہے جب شاگرد ٹھیک سے سمجھ نہ سکے ہوں. تو متوجہ ہوتے ہیں تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. بات کہاں سے نکلی؟ فقہ جعفری کو فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ فقہ جعفری کو فقہ جعفری اس لیے کہتے ہیں کہ 12 اماموں میں ہمارے چھٹے امام علیہم الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا جب اموی حکومت جا رہی تھی اور عباسی حکومت آ رہی تھی. ایک حکومت جا رہی تھی، ایک حکومت آ رہی تھی، تو یہ حکومت مضبوط تھی اور رہ گئی تھی، نہ وہ حکومت مضبوط بن سکی تھی. تو حالات نے موقع دیا کہ ہمارے امام نے کھل کے پیغام خدا پہنچایا، دین پہنچایا، اور سب سے بڑی تعداد میں 5ویں اور 6ٹھے امام کے شاگرد ہیں. تو چونکہ ان کے دور میں کھل کے
احکام خدا، دین خدا بیان ہوا تھا، لہذا جو احکام کا حصہ ہے، جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری توضیح المسائل میں جس کا خلاصہ ہے، جہاں طہارت سے بات شروع ہو کہ مثلا انشورنس اور بینکنگ تک جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میراث سے شروع ہو کے اسٹیم سیلز کے ذریعے اگر کوئی وجود میں آئے تو اس کے احکام کیا ہیں۔ وہ ڈولی نہیں بنائی گئی تھی کئی برس پہلے، بھیڑ صاحبہ تھی نا، جو میرے جوان بھی ہمیں سکوڑ رہے ہیں، تو میں یا تو پرانی بات کہہ رہا ہوں، غلط بات کہہ رہا ہوں، مجھے ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسٹیم سیلز میں نے یہی پڑھایا، ہو سکتا میری انگلش کا ایکسنٹ صحیح نہ ہو، تلفظ درست نہ ہو۔ انسان کے اندر وہ سب سے چھوٹا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ذرہ، جس میں اللہ نے اس پورے وجود کو چھپا رکھا ہے۔ کڈنی سے اسٹیم سیلز لیا جائے تو کڈنی بنا دے، انسان سے سفیدر لیں تو سفیدر بنا دے، کلوننگ جسے کہتے ہیں۔ آج کل اے آئی صاحبہ فرضی دنیا میں زیادہ یہی والا کام کر رہی ہیں، اصلی کام ان سے زیادہ ہمارے ملک نہیں لیا جا رہا ہے، جہاں دوسری جگہ لیا جا رہا، اپنے لیے اصلی کام لیا جا رہا ہے، ہمارے لیے خرابکاری کے لیے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، تو فقہ کہتے ہیں دین کے احکام کو سمجھنے کا، اور جب یہ سمجھ کے بیان کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں احکام۔ میں نے اتنا وقت آپ کا کیوں لے لیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ الگ چیز ہے اور احکام الگ چیز ہے۔ توضیح المسائل فقہ نہیں ہے، فقہ کا نتیجہ ہے احکام خدا۔ اکثر آپ ماڈرن قسم کے جو دینی تعلیم کے چھوڑے کھلے ہیں NGOs، ان کے آپ سبجیکٹ دیکھیں، ہم دینیات تنظیم مکاتب پڑھاتی ہے تو ہمارا لکھا ہے عقائد، احکام، تاریخ، سیرت، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے احکام کی جگہ فقہ۔ ہم آپ جو یہ توضیح المسائل یا اس سے بھی اونچی کتاب پڑھتے ہیں، یہ فقہ نہیں ہے، یہ احکام خدا ہے۔ فقہ وہ ہے جو ان احکام کو تلاش کرنے میں کوشش کی گئی تھی، جس فقہ کا منصب آغائے خوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آج جو ہمارے مراجع ہیں ان کے پاس ہے۔ پھر بہت زیادہ گاڑی باتیں کرنے سے پھر ہر گاڑی چیز کو اور گاڑا کریں تو گاڑا ہو جاتا ہے، لیکن مجلس زیادہ گاڑی کریں تو پتلی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ جو شروع سے آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو زیادہ دیر جھیلنا پڑے گا، جو سمجھدار ہیں ان کی قسمیں ہیں، کچھ بیچ میں آئیں گے، کچھ آخر میں آئیں گے، کچھ ماتم میں آئیں گے، کچھ تبرک میں آئیں گے۔ ایک صاحب روزہ رکھتے نہیں تھے، ایک افطاری نہیں چھوڑتے تھے، تو کسی کا شرم نہیں آتی، کہنے لگے کہ کیا افطاری چھوڑ کے بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ تو ہمارے یہاں عزادار بھی ایسے بہت ہیں کہ کیا تبرک چھوڑ کے بالکل ہی عزادار نہ رہ جائیں؟ تو لوگ آتے رہیں گے، اور اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ مجلس میں کچھ لینے کی نیت سے آ رہے ہوں تو آپ شروع سے آنے کی کوشش کریں، اور جو ممبر پہ آیا ہے اگر وہ کچھ دینے کی نیت سے آیا ہے تو وہ انتظار نہیں کرے گا کہ مجمع آ جائے تو بتائیں، اس لیے کہ اسے اپنی بات کہہ کے واہ واہ نہیں لینا ہے آپ سے، اسے اللہ کی بات پہنچا کے اس سے جزا لینے کی امید لگانا ہے۔ اسے پیغمبر اکرم کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہے، اسے مولا علی کی باتیں جو پیغمبر اور اللہ کی باتیں ہیں، اسے ائمہ طاہرین کی باتیں جو پیغمبر اکرم اور اللہ کی باتیں ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اطمینان ہو کہ ہم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے لیکن یہ یاد نہ آئے کہ ہم میں سے کس امام نے کہی ہے، تو تم مطمئن ہو کہہ دینا قال رسول اللہ۔
کیوں کہہ دینا کا؟ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے بھائی. پھر وہاں سے اللہ کی طرف ضمانت آتی ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تو کس سے کہتے ہیں؟ تو اب اسی طرح رسول کی زبان کی ضمانت ہی اللہ نے نہیں لی ہے، ان کے عمل کی ضمانت بھی لی ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. آپ جو شب ہجرت کنکریاں یا ریت ان کفار پہ پھینک کے جا رہے ہیں کہ اندھے ہو گئے، آپ گئے انہوں نے نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے نہیں کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. تو ان کے قول کی بھی اللہ ضمانت دیتا ہے کہ قول میرا ہے، اور ان کے عمل کی بھی اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میرے رضا سے الگ نہیں ہے. تو اگر یہ میدان میں کسی کو اٹھائیں اور اپنے سامنے لائیں تو یہ بھی اللہ کے حکم پر ہوگا، اور اگر یہ زبان سے کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ بھی اللہ کی طرف. صلوات بھیجیں محمد صلوات. جب کام کی آ جائے وہ میں اگل دیتا ہوں. حضور قرآن مجید میں جب صلوات بھیجنے کا حکم نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. صلوات کا حکم سارے انسانوں کو بھی نہیں دیا گیا، اس لائق نہیں بنے، ابھی مسلمانوں کو بھی نہیں دیا ہے، اس لائق نہیں بنے، مومن ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا. اور آپ ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے، مومن کی پہچان کیا؟ سب مومن ہونے کے دعوے دار ہیں. تو کہا رسول جب تم میں اختلاف ہو تو رسول سے فیصلہ کراؤ. تو پھر ہم نے پیغمبر سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام آئے کہ مومن کون ہے، تو حضور کی حدیث سامنے آ گئی کہ یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. تو اب جہاں آیا ایمان والو، اس کا مطلب ہے اے علی والو، اے علی والو. 89 اللہ کے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، شارٹ میموری لاس کی پرابلم ہے، پرانی باتیں یاد ہیں. پروردگار کے کرم سے میں تعلیم علیہ السلام کے صدقے میں منبر پر آنے کی توفیق اب بھی حاصل ہو رہی ہے. 89 آیتیں قرآن مجید میں ہیں. 89 میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آج کی نئی نسل پریشان ہو جاتی ہے 79 کیا ہے 89 کیا ہے، لہذا میں نے 89 کہہ دیا ہے. 89 89 ہے. 89 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو اب 89 آیتوں میں اے ایمان والو یعنی اے علی والو. آپ 89 آیتوں کو پڑھ کے اس کا خلاصہ تلاش کیجئے تو وہی چیزیں نکلیں گی. یہ مانو یہ نہ مانو، یہ کرو یہ نہ کرو. متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مانو کرو اچھائیوں کی طرف بلایا ہے، نہ مانو نہ کرو برائیوں سے بچایا ہے. تو اللہ نے صرف علی والوں کو اس لائق قرار دیا ہے کہ انہیں کہے کرو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. علی والوں کو اس لائق قرار دیا ہے کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو. اب میں دنیا کے اس خطیب کی مانوں جو کہتا ہے کہ علی کو مانو پھر جو جی چاہے کرو، یا قرآن کو مانوں جو کہتا ہے علی کو مانو تو نیکیاں سے سجاؤ، برائیوں سے بچاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب آیہ صلوات نازل ہوئی تو مسلمانوں کی دو قسمیں رہی ہیں، ایک باشعور ایک بے شعور، یا ایک باخبر اور ایک بے خبر، ایک سمجھدار اور ایک. میں نے مسلمانوں کو مروت میں کہہ دیا ہے، ورنہ ہم جو اپنے کو شیعہ علی کہتے ہیں، بات سے بات آتی ہے. دو کیٹیگری ہیں، ایک محب علی ایک شیعہ علی.
محب علی وہ ہے جو دل سے محبت کرتا ہے مگر پیروی کرے نہ کرے ضروری نہیں ہے. لیکن شیعہ علی وہی ہے جو علی کو بھی مانے علی کی بات کو بھی مانے, صرف ان کی ذات کو نہ مانے. ان کی ذات کو ماننا کون سا کمال ہے جس میں سارے کمالات جمع ہو گئے ہوں. آدمی ایک کمال کے پیچھے دوڑتا ہے, یہ شاعر ہیں ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے, نواب خان ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے, یہ خطیب ہے. ایک کمال تھوڑا سا آ جائے تو آدمی اس کا گروادہ ہو جاتا ہے. تو جو اہل بیت علیہ السلام جن کے سردار علی ہے وہ سارے کمالات سے سجے ہوں اور سارے کمالات آخری منزل پہ ہوں تو ان سے محبت نہ ہوگی تو اور ہوگا کیا؟ جنہیں محبت نہیں وہ پہچان نہیں پائے. تو محب علی ہونا اور ہے, شیعہ علی ہونا اور ہے. پورے چیپٹرز ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ جس میں شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, شیعہ کو کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, وہ سب تفصیلات ہیں. خیر بات سے بات دور جا رہی ہے. تو جب آیہ صلوات نازل ہوئی تو صلوات بھیجنے والوں نے جو اب بھی سننے کو آپ کو ملتی, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کو چڑھانے کے لیے نہیں حقیقت پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی صلوات کی دو قسمیں ہیں. ایک کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ آلہ وسلم. حضور کے سامنے جب تمام اسلامی کتب میں ہے بغیر اس فرق کے کہ یہ شیعہ کی لکھی کتاب ہے کہ سنی کی لکھی, حضور کے سامنے جب صرف ان پر صلوات لکھی گئی, بظاہر قرآن میں حکم بھی یہی ہے, لیکن قرآن کی آیت میں جو حکم خدا آیا ہے اگر وہ ہر آیت کو ہر ایک کے لیے سمجھنا بس کے بات ہوتی تو پھر رسول کا کام ہی کیا تھا. ان کا کام لانا بھی تھا, ان کا کام اس کو پڑھانا بھی تھا, سمجھانا بھی تھا, کرانا بھی تھا, کر کے دکھانا بھی تھا. تو جب صلوات بھیجی مسلمانوں نے اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا تو حضور نے فرمایا لا صلو علیہ الصلاۃ البترا. یہ بترا کیا ہے؟ آپ عربی میں سورہ کوثر سب کو یاد ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک. آپ نہیں, آپ کا دشمن ابتر ہے, یعنی اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے, کٹ جائے گا سلسلہ. سیدھی سادھی زبان میں بحث کروں کہ آپ کا دشمن دم کٹا ہے. فرمایا لا تصلو علی الصلاۃ البترا, مجھ پر دم کٹی صلوات, ادھوری صلوات مت بھیجو. تو پوچھا حضور ادھوری صلوات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ادھوری صلوات یہ ہے کہ مجھ پر صلوات بھیجو مگر میرے اہل بیت پہ صلوات نہ بھیجو. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. میں یہی اپنے بچوں کو بتانا چاہتا تھا, سنو تم بھی سمجھو گے. میں 4 سال کے بچوں سے لے کے اور 70 سال کے بچوں تک سب کو پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہوں. بچپن میں 2 حصے ہیں, 0 سے شروع ہو کے 10-12 سال تک چلتا ہے اور ایک 6-0 سے مثلا شروع ہو کے جہاں تک اللہ لے جائے 2 ڈیجٹ سے بجائے 3 ڈیجٹ پہ پہنچ جائے, بس اس سے بہت آگے جانے والا نہیں ہے. میں کہنا کیا چاہتا تھا, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی آپ نے, اور ایک اور مشکل ہے نا, آپ ممبر سے کچھ کہیں, کسی کی بات سمجھنے کے لیے کتاب ہو, گفتگو ہو, ایک چیز اردو میں کہلاتی ہے سیاق و سباق. انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں کوئی بتائے گا؟ یعنی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. کس مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے, کانٹیسٹ میں یا کانٹیسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. البتہ کانٹیسٹ میں صرف آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی, اس میں اور
ماحول کیا ہے اور صورتحال کیا، وہ بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں سیاق و سباق، سیاق بھی پہلے، سباق بعد میں، یعنی کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد والے سے کاٹ کے سمجھا جائے گا تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج بہت بڑی مصیبت، پہلے خالی زبان سے کاروبار ہوتے تھے، پہلے غیبت کرنے کے لیے پان کی دکان پہ جانا پڑتا تھا، چائے کی دکان پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اب مجلس کی فرش پہ بیٹھے بیٹھے چپکے سے لاکھوں لوگوں تک غیبت پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہم نعرے کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ہم بیوقوف ہیں۔ مسئلہ فقہی اور عقیدے کا الگ نہیں، سر ہم لوگوں کے کہا جاتا ہے، کرار رئیس الوادین مولانا کرار حسین اللہ مقامہ، جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سیدھے مجلسوں کی بہت سنی ہے، ان پہ الزام لگایا گیا کہ آپ یہ نعرہ حیدری کے خلاف ہے۔ ان کے مجلسوں میں جتنے نعرہ حیدری لگتے تھے کسی اور میں لگتے ہی نہیں۔ کیوں لگایا گیا الزام؟ جو بھوڑ پن ہے۔ دیکھیے اسلام کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے، صرف ہر کام کو سلیقے سے کرنے کا نام ہے۔ نماز پڑھو تو تمیز سے کھڑے ہو، ہاتھ یہاں، آنکھیں یہاں، پیر یہاں، پھوڑپن نہیں۔ قرآن پڑھے ہو تو احترام سے، ایک کام پھیلائیں، ایک ایک لگائیں، قرآن نہیں، سلیقہ۔ تو نعرہ ہے عبادت، سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کا نام ہے یا علی، کھوئے ہوئے ایمان کو واپس لانے کا نام ہے یا علی، کمزوری کے احساس کو مٹا کے قوت لانے کا نام ہے یا علی، بزدلی کو ہٹا کے شجاعت میں ڈبو دینے کا نام ہے یا علی، جہالت کو مٹا کے علم کے دریا بہا دینے کا نام ہے یا علی، بے انصافی کو ہٹا کے انصاف کا نظام لانے کا نام ہے یا علی، بے حد کمالات کا مالک ہونے کے باوجود غرور کا شکار ہونے کے بجائے تواضع اور انکساری کا نام ہے علی۔ اتنا اقتدار کائنات پر کہ اشارہ کریں تو دیوار مٹی کے سونے کی ہو جائے، اس کے باوجود دولت کی لالچ کا شکار نہ ہونے کا نام ہے علی۔ بہرحال بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، تو کوئی نعرے کا مخالف نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام سلیقے سے نہیں ہو رہا ہے اور اس بدسلیقگی پہ ٹوکا گیا، تو جس کو ٹوکا جاتا وہ اگر یہ بات پہنچ جائے لوگوں تک بدسلیقگی پہ ٹوکا ہے تو لوگ کہیں ٹھیک تو کیا، لہذا وہ کہتا ہے صاحب یہ تو نعرے کے مخالف ہے۔ ایک سو بعدین مولانا کرار حسین صاحب اللہ مقام الزام لگا، ہمیں کوئی نعرہ حیدری کا مخالف نہیں ہے، مگر مولا علی کے شایان شان الفاظ استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کہیں تو دوں گا، جس کا دل قبول کرے ورنہ کچھ نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں علی کا قافیہ گلی گلی بناؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں مولا علی کے لیے نعرہ لگاؤں اور دیور اور ٹیچر کو قافیہ بناؤں، ہے کہ نہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ فرش ادا یا وہ فرش محفل جس پر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سیدہ کائنات معصوم عالم علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین، ملائکہ سماوات و اراضین جہاں بیٹھے ہوں وہاں اتنا ہلڑ مچے اور نوٹ بانٹے جائیں اور کھڑے ہو کے شور مچایا جائے، میں سفید داڑھی کا آدمی آ گیا یہاں تو سب تھوڑا سے مؤدب ہو جاتے ہیں، میری اوقات کیا ہے، لیکن اگر بھروسہ ہے اور اطمینان ہے اور عقیدہ ہے کہ یہاں کون کون بیٹھا ہے تو پھر اپنے عمل میں بھی دھیان رکھو کہ اب ہمیں ہونا کیسے چاہیے۔ تعریف کرنا ہے تو اس کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، تعریف نہیں
واہ واہ کرنا ہے تو اس کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گھٹنے ٹیک کے اب وہ نعرے کا کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیے, اس کے بعد کھڑے ہو کے نعرے لگائیے, اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی ہمت و جرأت کسی کے وجود کو ناجائز وجود قرار دینا. جہنمی یہ سوچ سکتا ہے اور کر سکتا ہے. جو ایسے نعرہ نہ لگائے اس کے آگے میں نہیں کہوں گا, آپ سب سنتے رہتے ہیں, میں ممبر سے نہیں کہوں گا. تو بات سلیقے کی ہے. فرش ادا محفل, فرش محفل کے اوپر ادب, تہذیب, جلوس میں بھی موبائل نہیں, سیلفی نہیں. میں اکثر جملہ دہراتا ہوں کہ ایک وجود میں آیا تھے سلفی, وہ علی والوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ایک علی والا سلفی, اب چپ کے پوچھیے دوسرے سلفی کو, جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں, جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں, جو امامت کے قائل نہیں ہیں, جو اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے بزرگ نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ان میں سے کچھ نکل آئیں جو کہتے ہیں ہماری حدیث کافی ہے. ہم نے ایک جملہ کہا تھا اور کہتے ہیں سلفی ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھے, لیکن سیلفی ہمیں کھا گئی. کوئی کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا, ہر چیز سے سیلفی بن رہی ہے. گئے ہیں زیارت سید الشہداء کے لیے, روتے پیٹتے جاؤ, زری سے لپٹ جاؤ. وہاں گئے تو پیٹھ امام کے روزے کی طرف ہے, سیلفی بن رہی ہے. نکلے حج بیت اللہ کے لیے, دھوم دھڑاکے کے ساتھ ابھی نکلے ہیں, پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے معلوم نہیں, اور کر لیں گے تو قبول ہوگا معلوم نہیں. اور امام کی ارشاد کی روشنی میں لبیک ڈر لگتا ہے کہ میرے اللہ میں تیری بات پہ حاضر ہوں کہ کہیں ادھر سے جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک, تم آئے ہو مگر تم ہمیں قبول نہیں ہو. دربار حسین, دربار علی میں بجاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس دروازے میں ہر ایک کو داخلے کا موقع نہیں ملتا تھا. حق کے خدا کو پامال کر کے آیا ہے تو کم روکا جاتا تھا, حق کے مخلوق کو پامال کر کے آیا ہے تو نہیں آنے دیا جاتا تھا اندر. میں آج امام کی جو سیرت تو پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کچھ پڑھ لوں, اس میں آپ کے سامنے بات لکھوں گا. تو سیلفی نے ہمیں نقصان بہت پہنچایا ہے. بات سے بات نکلتی چلی گئی. ہم نعرے کے مخالف نہیں ہیں. سڑک پہ نوحہ, جلوس, سیلفیاں بن رہی ہیں. پان مسالہ منہ میں ہے, آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں. جلوس سے عذاب ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا جب انہیں موقع ملا. ائمہ کے دوروں موقع نہیں ملا, اس کے بعد بھی موقع نہیں ملا. جب وہ حکومتیں قائم ہو گئیں جو مسلک سے مولا علی اور امام حسین ماننے والی تھیں, آچاری اور صفوی, تو کھل کے عزاداری ہوئی, تب جلوس شروع ہوئے. ہمارے بزرگوں نے جلوس سے ادا نکالا تھا. بہت جو بات ہے وہ کہوں گا, ہمارے بزرگوں نے جلوس ادا نکالا تھا. جلوس جشن, محفل, خوشی کا جلوس نہیں نکالا تھا. سمجھدار تھے, فطرت جانتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سڑک چلتے 50 آدمی ادھر کھڑے ادھر کھڑے ہنس رہے ہیں, آپ کبھی رکتے ہیں کیوں ہنس رہا ہے؟ بتائیے, ہنس رہے. لیکن اگر آپ کو سڑک پہ کوئی روتا بھی لگتا دکھائی دے, آپ رک جاتے ہیں, کیا بات ہے. تو ہنسنا, مسکرانا, خوشی منانا کسی کو اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے, لیکن ادا اور گرجا اور بکا اپنی طرف کھینچتے. ہمارے بزرگوں نے جلوس ادا نکالے تھے. آج ہر خوشی کے موقع پہ لال لال مفلر ڈالے ہوئے, لال لال کپڑے پہنے ہوئے, اس سرخ رنگ کا تعلق بہت تلخ ہو گیا ہوں. مرنے سے پہلے ڈرنا بھی نہیں چاہیے, صحیح نہیں ہے. لیکن کربلا کے منظر کو عراق میں
شدت سے پیش کیا جاتا ہے ایران میں ڈرامے کی شکل میں. ایران میں اس پہ کنٹرول کیا گیا ہے. ہمارے یہاں شروع ہوا اس لیے ہندوستان پیچھے چلتا ہے. ہمارے بڑے بھائی کہتے تھے کہ یہ دیکھنا ہو کہ یوپی 10 سال بعد کہاں ہوگا تو آج بہار دیکھ لو. تو ہم پیچھے چلتے ہیں, جو وہاں ہو رہا ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. حج اور یہ سب خیمے لوٹے جا رہے, سب ہونے لگا ہے. تو خوشی کھینچ کے نہیں لاتی, غم کھینچ خوشی کے. دین کو مٹانے والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. خوشی کے جلوس ایک تو پرکشش نہیں ہے, دوسرے جو اب جلوس نکل رہے ہیں وہاں میوزک بھی ہے, استغفر اللہ, اب ڈانس بھی ہو رہا ہے. خوشی کے نام پہ جلوس نکل رہا ہے, مکس گیدرنگ بھی ہو رہی. بمبئی کے ایک اداکار نے جو ازاداری کا اہتمام کرتے تھے, پولیس سنبھالتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم سے پولیس کے بڑے افسر نے کہا کہ تمہارے جلوس نکلتے تھے ازاداری کے, ہم 2 سپاہی بھیج دیتے تو مطمئن رہتے تھے کچھ نہیں ہوگا, بڑے شریف لوگ ہیں. لیکن اب تم جو جلوس نکالتے ہو سب سے زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کیا کر بیٹھو. اس کی بہت بڑی نفری پولیس کی بڑی شرمناک. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جلوس مخالف. ہمارے بزرگوں نے جلوس شروع کیوں کیا تھا؟ ایک ہے اپنوں تک بات پہنچانا, ایک ہے غیروں تک بات پہنچانا. فرش ادا اپنوں تک بات پہنچا رہے ہیں, باہر تک کیسے پہنچے, اس لیے جلوس نکالا تھا. تو جو کیفیت ادا فرش ادا پہ ہے وہی کیفیت ادا کم از کم جلوس میں ہوگی تو وہ پرکشش بن کے غیروں کو ادھر کھینچ کے لائے گا. اور تبرک بھی اسی لیے شروع کیا تھا. تبرک آپ مجلس سننے آئے ہیں مگر سب نہ آئیں گے, کچھ اسی روٹی کے لیے آئیں گے, اسی شیرمال کے لیے آئیں گے. تو تبرک سے یہ شروع کیا تھا کہ تبرک کے لیے وہ آئیں جو مجلس کے لیے نہیں آتے ہیں. ہم نے اتنا الٹ دیا ہے, جو مانگنے آتا ہے قدردان ہے اسے کہتے بھاگ جاؤ اس لیے کہ تم غریب ہو, تم ہمارے نہیں ہو. اور جو پیٹ بھرے ہیں انہیں لپیٹ لپٹ کے شیروالے پکڑاتے ہیں کہ بھول گئے, تو چلی گئی ہے, ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد کرتی گئی. اور آپ کے سامنے جو احساس ہوا کہ کہہ دینا چاہیے. اور کیوں کہہ دینا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ اچھی بات کہتے رہو, کسی پہ اچھی بات کا اثر نہ پڑے, مومن پہ ضرور پڑتا ہے. قرآن مجید میں ہے, کوئی روایت نہیں کہ بحث کی جائے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا میرے چھوٹے بچے جوان ایک بات اور سن جاتا, سوشل میڈیا پہ بے ایمان بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا پہ اسرائیل بیٹھا, اسرائیل کے ایجنٹ بیٹھے ہیں جو کئی طرح کے میسیجز دیتے ہیں. ایک میسیج لڑانے کے لیے ہوتا ہے, روز سوشل آرٹ تیسرے دن چھوڑا جائے, سنی شیعہ جھگڑا کرا دو, ہندو مسلم جھگڑا کر, جو جھگڑے ہو سکتے ہیں ان کے بیچ کرا دو, ایسے میسیجز آتے رہتے ہیں. تو جو لکھ کے آئے کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم, سمجھ جائیے گا بے ایمان ہے. جو لکھ کے آئے کہ جس نے بھیجا اس کو لاٹری کھل گئی, اب نہیں پرانے پرچے بٹتے, تو جس نہیں بھیجا اس کا گھر جل گیا, بے ایمان ہے. جو لکھ کے آئے کہ یہ آیت اور یہ روایت بھیج دو, 100 کو بھیجو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے اس طرح کے لہجے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کسی بے ایمان کا کام ہے. اور وہ آپ کے عقیدت کو سمجھتے ہیں, عقیدے کو جانتے ہوتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. آپ کی عقیدت کو سمجھتے ہیں, لہذا وہ جانتے ہیں کہ جو بات ان سے ان کو جن سے محبت ہے ان کے نام پہ کہہ دو گے, علی کے نام پہ, جعفر صادق کے نام پہ, تو یہ آنکھ مون کے مان لیں گے, اس لیے کہ ان سے بہت محبت ہے. میرے بچوں یاد رکھنا, ہر بات جو آج حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے نام سے جو آ رہا ہے وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. یہ جو روایتیں آ رہی ہیں بہت باتیں ہیں, یہ جو دواؤں کی روایتیں آ رہی ہیں, یہ جو دعاؤں کی اور اعمال کی روایتیں آ رہی ہیں, ان میں سے اکثر یا نہیں ہے یا کمزور ہیں. علماء نے انہیں گڑھا ہوا مانا ہے. پرانی تاریخ ہے کہ ابکے والے مکے آ کے پیاز بیچ رہے تھے, نہیں بکی تو پکڑا انہوں نے,
گڑھنے والے ایک نام نہیں لوں گا ان کو، کہا بھیا بک نہیں رہا مال، یا رہتے پیسے لے لو بکوا دو. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ قال رسول اللہ من اکلا بصل اکا فی مکہ وجبت له الجنہ، جو اکے کے پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گا. خالی معصومین کے سامنے دیکھ کے آنکھیں مون کے بند ماننا. مذہبی دنیا میں دو لفظ ہیں، اس فرق کو سمجھیے. علماء جب تک یہ اطمینان نہ کر لیں کہ مجھ سے امام تک جس کا نام لکھا ہے اس کے میرے بیچ میں جو بیان راوی ہیں انہوں نے یہاں تک وہ سب لا کے اعتبار ہیں، تب تک وہ کہتے ہیں روایت میں آیا ہے. لیکن جب انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ مولا علی کا ہی ارشاد ہے تو کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے. میں آپ اس بات کو سمجھیں، ہر ایمان سے منسوب بات کو حدیث نہیں کہہ سکتے، صرف ان سے جس بات کا یقین ہو جائے جو آپ کے میرے بس کا کام نہیں، فقہا کا کام ہے. ایک رشتہ لینے جاتے ہیں، ہمارے اخباری بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم روایات سے حدیث سے خود مذہب سمجھ لیں گے، ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنا تو دور کی بات ہے، پہلے سلسلے روایت تو طے کیجیے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس کی بات ہے کہ 12 ایک بیٹی کا رشتہ طے کرنے جاتے ہیں، داماد کے بارے میں جو اسی وقت موجود ہے سب پتہ چلا لیتے ہیں، پھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. کبھی نقلی سید نکلتا ہے، کبھی نقلی ڈاکٹر نکلتا ہے، کبھی نقلی مولوی نکلتا ہے، کتنے دھوکے کھا جاتے ہیں. تو جو اپنے دور کے ایک فرد کے لیے ہم ٹھیک سے پتہ نہ چلا سکیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اسناد کے طولانی فہرست کے ہر راوی کے لیے پتہ چلا سکے کہ معتبر تھا کہ نہیں تھا. باقی تو چھوڑیے کہ آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں، آپ تو اردو کا اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے، کون سے اخباری؟ تو کم سے کم اخبار والے اخباری ہو جاتے ہیں. اچھا آپ اخباری نہیں ہیں، نیوز پیپر ہی ہوتے. ایک صاحب انگریزی کا الٹا اخبار لیے پڑھ رہے تھے، تاکہ انگریزی کا اخبار پڑھ رہے تھے کہ ہم انگریزی جانتے ہیں، الٹا لیے تھے. تو کسی نے کہا بھیا الٹا کیوں ہو؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، الٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ سیدھا کیسا کرتا ہے. ایک سوال بھیجے محمد. اور خراب اور بکھراؤ کا اور لڑاؤ اور حکومت کرو کا اور ان کی مرضی کا پڑھو اور ان سے کماؤ کا، ان کو خوش کرو اور ان سے واہ وصولوں کا دور چل رہا ہے. ذرا آپ آنکھیں موند کے نہ ہر ایک کی سنیے، نہ ہر ایک کی مانیے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دی ہے، اس کا استعمال کر کے لیے. جو نقلی ہیرا ہوتا ہے، میرے ساتھ جے پوریا بھائی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں نقلی ہیرا جو بنایا جاتا ہے وہ زیادہ چمکتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں چمکتا ہے. تو نقل میں چمک زیادہ ہوتی ہے، لیکن نقلی کی چمک میں دھوکہ کھا کے اصلی خدا ہمارے نہ لگا دیجیے گا. نقلی خدا آئے ہیں، آپ نے اصلی خدا کو پہچانا. نقلی نبی آیا، آپ نے اصلی نبی کو پہچانا. نقلی مہدی آیا، آپ نے اصلی مہدی کو پہچانا. تو پھر نقلی عالم کو اصلی عالم سے پہچانیے. نقلی شاعر کو دوسروں سے کہہ کے گویا پڑھتے سناتا ہے، اس نقلی شاعر کو اصلی شاعر سے پہچانیے. اب تو نقلی تعریف کرنے والے بھی ہو گئے ہیں، اپنے ساتھ ٹہلاؤں شاید پلاؤں اور لا کے یہاں سیٹ کر دو، جیسے کرکٹ کا میدان سیٹ کیا جاتا ہے. جہاں سالانہ مجالس ہوتی ہیں مدارات مقدسہ، جا کے دیکھ لیا طرف ایک ٹولی ٹہل رہی. اب وہ اس کے آگے سنگت ونگت بھی چاہیے چھیڑ دیتے کیا کریں. ایک مہم یہ بھی ہے کہ جو مذہب کی ثقافت اور تہذیب اور کلچر سے متاثر، یہاں گویے کی ہوتی تھی، ڈھول تازیوں والوں کی ہوتی تھی. ہمارے یہاں انجمن ہوتی ہے، ہمارے یہاں سنگت نہیں ہوتی ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. الفاظ کے تقدس کو چھیننا، ہر ایک کو آیت اللہ، ہر ایک حجت الاسلام، ہر ایک علامہ، ہر جگہ دشمن بڑی باریکی سے کام کر رہا ہے. فرشیدہ کے تقدس کو چھینو، محفل کے تقدس چھینو، بھگل بنا کے مولائی
بولتے ہی کون سمجھ میں آئے گا؟ آپ نہیں سمجھ میں آئے گا. 2 4 10 انگوٹیاں ادھر ہاتھ میں، 5 7 ادھر ہاتھ میں، یہ موٹا چاندی کا کڑا یہاں ہاتھ میں. ہتکڑی بیڑی محرم میں پہنتے ہیں. ارے ہتکڑی بیڑی پہنتے ہو تو لوہے کی بنواؤ، کیلوں والی. چاندی کی پہنی نہیں تھی، پہنایا گیا تھا. پہلے ایک شیو ڈھونڈو جو تمہیں پہنائے. چادر اتاری نہیں تو اتاری گئی. پہلے ایک شیو بنو کہ چادریں اتارو اپنی بیویوں کے سروں سے. بہت گاڑ کر دی میں نے، مگر سوچیں آپ، نقلی ہر جگہ تقدس چھیننے کی. یا لمبے لمبے پٹوں کے اوپر اماں میں رکھے گا. بھگل مولائی ایک خاص بھگل بنائے ہے، جو بچہ دیکھا یہی مولائی نہیں. اگر یہ مولائی ہے تو اسٹیج پر مقاصدوں میں مشاہدہ کہتے کہتے رک گیا. حالانکہ مقاصدے نہیں رہ گئے. جو چاہے نام بھی ہے. شریف آدمی کو آتے آتے ڈر لگتا ہے کہ مجھے وہاں سے واپسی میں حلال زادہ کہا جائے گا. کہ ہر جگہ بھگل بنائے ہوئے شعراء. کلپ میں نے کہہ دیا تھا، بہت برا مانا گیا کہ راجستھانی لحاف کے فرق کا کرتا، لمبے لمبے کرتے، بیٹنگے بال. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تقدس کو چھیننے کے لیے. اگر آپ شریک ہو گئے بلانے میں، سننے میں، بڑھانے میں، تو آپ خود بھی ہوشیار ہو جائیں کہ کل آپ کو ادھر جواب دہ ہونا پڑے گا. بہرحال بات سے بات ختم نکلتی جا رہی. بات امام کے بارے میں کچھ تو کہہ لوں. آپ ایک صلوات بھیجیں محمد. آیت پڑھی تھی وہ آیت بظاہر امامت سے رشتہ نہیں رکھتی، لیکن ہے رشتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے آئیڈیل سچن تندولکر کو نہ بتاؤں، خالی میں اپنی زبان بول رہا ہوں. تم آئیڈیل امیتابھ بچن کو، نئے والے مجھے معلوم نہیں، اپڈیٹ نہیں ہوں اس معاملے میں، نہ بناؤ. تمہاری ہیئر کٹ جو ہے تم سمجھتے ہو بڑے حسین لگ رہے ہو، مگر جو ہیئر کٹ تم اپنائے ہو یہاں تک مستورہ پھر اوپر بال. ہماری نوجوانی میں ایسا کوئی بال کٹتا ہے کہتے تھے پیسی کٹ. یہ جو آپ بھگل بنائے ہوئے ہیں اپنی، یہ امریکہ کے جاہل کالوں کی ایجاد ہے. مرد ہیں اور زنانوں کی طرح کان چھدوائے بالیاں پہنے ٹہل رہے ہیں. بال کو بیٹھا اور برا مانے، برا مانے چاہے نہ مانے، دیکھے کہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹیٹو بلوائے ہوئے ہیں. ہاں ٹیٹو میں کیا حالی لکھا ہے. میں بھی آج راستے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا آج ہماری قوم کی چالاکی یہ بھی ہو گئی کہ بورڈ لگاؤ ان کا، کام کرو اپنا. ٹیٹو شریفوں کا کام نہیں ہے. جائز ناجائز کی بحث نہیں، ہر جائز کام آپ کرتے ہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا حرام نہیں ہے. سڑک پہ بھی اگر کوئی آپ کی خفیہ جگہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے بھی کرنا حرام نہیں ہے. تو کیوں نہیں کرتے؟ ہر جائز کام ہر شریف آدمی نہیں کرتا ہے. آج کل فتوے لیے جا رہے ہیں یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. بھائی وہ کیسے حرام کہہ دیں؟ لیکن ہر کام کوئی اور جائز ناجائز کی بات میں نہیں کرتا. لیکن اگر میں کسی کو کار دین سمجھ کے کر رہا ہوں تو اس کا جائز ہونا کافی نہیں ہے، اس کو کم سے کم مستحب ہونا چاہیے. ہم اپنی رسموں کو پوچھ پوچھ کے جائز ناجائز جائز ناجائز جائز کے فتوے لے کے اپنا دین اپنی شریعت رائج کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرجع نے اسے جائز کہا ہے. جائز ہونا، آپ پانی بیٹھ کے پیئیں جائز ہے، مگر عبادت تو نہیں. کسی کو پلائیں تو اب جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، عبادت بھی ہے. آپ کھانے مزیدار مٹھائیاں پکا کے کھائیں، عبادت نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہی کسی کو کھلائیں تو چاہے بھرے پیٹ کو کھلائیں تب بھی ثواب،
چاہے جسے کم نصیب ہوتا اسے کھلائیں تو زیادہ ثواب، جسے نصیب ہی نہیں ہوتا اسے کھلائیں تو اور زیادہ ثواب۔ کھلائیں، آپ روز کھلائیں، مگر کسی خاص دن، پھر بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، پھر الزام لگیں گے، کسی خاص دن کو معین کر کے کہ یہی تاریخ ہے امام کی نظر کی، یہ کرنے کا حق آپ کو حاصل۔ پوچھئے مرجع سے جا کے کہ اگر میں یہ سمجھ کے کروں کہ یہ حکم شریعت ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پوچھئے۔ ایسا ہم کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہے، مجھے نہیں کھلا، خوشی خوشی۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، جب خوشی کا موقع ہو، ائمہ نے کہا ہے ہمارا چاہنے والے کس وجہ اس میں کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں رنجیدہ۔ ہم اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ غم کی تاریخ بھول جاتے ہیں، شادیاں خوشی کی تاریخ بھول جاتے ہیں، مجلس اعزا رکھ لیتے ہیں۔ مجلس اعزا میں تو کوئی بات نہیں، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہر ولادت کے دن اس کو کوئی پابندی نہیں، کبھی بھی رکھی جائے، لیکن بہرحال ان کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم ہے۔ میں باریک بات جو کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں آپ روز کھلائیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ آج کے دن اس طرح کر کے اس طرح کھلانا یہ شریعت میں آیا ہے، یہ وہ فتوے جتنے آ رہے ہیں اس سلسلے میں کہا جائے کہ سبھی نظر کے مخالف ہیں، سبھی نظر کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ نظر کہتے کہ سمجھتے لوگ سمجھیے، نظر فقہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں جسے ہم اردو میں منت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے منت مانی ہے مثلا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں تیرا رجب کروں، تو یہ ہے نظر۔ لیکن اگر منت نہیں ہے تو پھر وہ نظر کا مطلب ہے نظران، حکومت میں نیت کی نظر نہیں ہے، تو معصومین کی خدمت میں ثواب کو ہدیہ کرنے کو جسے ہماری مہذب زبان میں نذرانہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کسی مولوی کو لفافہ میں جلوا دیتے ہیں حضور نذرانہ حاصل ہے، تو یہ نذرانہ ہے۔ فقہ اور مذہب کی زبان میں نذر منت کو کہتے ہیں۔ اب منت یہ بھی سن لیجیے، منت کسی جائز کام کی نہیں ہوتی، مباح کام کی منت نہیں ہوتی، منت ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جس میں کوئی اجر و ثواب ہو۔ منت ہمیشہ یا مستحب کام کی ہوگی، نہ واجب کی منت کی جا سکتی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا 4 رکعت نماز ہو، نہیں، زور پر نہیں۔ نہ حرام کی منت ہو سکتی ہے، نہ منت ہو سکتی ہے، نہ جائز اور مباح کی منت ہو سکتی ہے۔ منت صرف مستحب کام کی ہوتی ہے۔ چلیے کہیں کہہ دیتے ہیں کہ اب سمجھتے رہیے کیسے تو بنی جائے گا۔ ایک صلوات دے جائے محمد والا۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اپنا آئیڈیل ہمارے پیغمبر کو بناؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ انہوں کو کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے تھے تو ویسے پڑھو، اور سب چیزوں کو یہی بولے کرو۔ اگر حضور کی زندگی سے آپ پر لمبی بات کی تو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں آپ کے توجہ بھروسہ کرتے ہوئے، حضور کی کل زندگی 63 سال کی، 63 برس میں 40 سال سکوت تھے، 40 سال کے گزرنے کے بعد بعثت ہوئی، جو کل 26 تاریخ ہے، جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے، لیکن کل شب رہے گی وہ بعثت اور معراج کی شب ہے۔ اور اللہ نے دونوں پر فخر کیا ہے۔ بعثت کے لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین بات فیہم رسول، اللہ کا احسان ہے مومنین پر تم کے دنیا میں پیغمبر بھیجا۔ اور جب معراج کے لیے گیا تو زبان قدرت خود ہی کہہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، تو دونوں قیمتی ہیں۔ مگر ہمارا شب معراج جوش تو پایا جاتا ہے، بعثت کی خوشی نہیں دکھائی دیتی۔ بے شک دونوں قیمتی ہیں، دونوں عظمت پیغمبر ہیں، لیکن معراج ان کی ذات سے جڑی ہے، ان کی معراج ہماری معراج نہیں ہے۔ ان کی معراج وہ ہے جو اللہ نے انہیں دی، ہماری معراج یہ ہے کہ سجدے میں جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا اٹھاتا چلا جائے گا۔ بعثت کی خوشی بہت بڑی خوشی ہے کہ نہ ہم آتے، نہ ہم جہالتوں سے نکلتے، نہ رسم و رواج سے نکلتے، نہ تاریکیوں سے نکلتے، نہ بدعملیوں سے نکلتے۔ بہت بڑا
کرم اور احسان ہے. میں یہیں پہ ایک بات اور عرض کر دوں. سوچ کے آیا تھا آپ سے کہنے, کل انشاءاللہ کل شب میں ادارے المکاتب میں جشن بعثت و معراج ہے, جس میں 3 شعراء ہم نے بلائے ہیں, جبرائیل اکبر آبادی, رضا موراوی, صابر عمرانی, اور 3 خطیب بلائے ہیں. ان کو موضوع دیا ہے دینی مدارس کے مسائل و مشکلات اور ان کا حل. اس وقت دینی مدارس بند ہو رہے ہیں, طلبا نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, کچھ پیسہ نہیں بتاتے ہیں, طلبا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے دیکھنا چاہتے ہیں, یا پیسہ نہیں دیتا ہوں. دینی مدارس کے مشکلات اور ان کا حل مولانا صفدر حسین جون پوری خود ان کے مدارس ہیں. دوسرا موضوع ہے اگلی نسل کو دشمنوں کی الغار سے کیسے بچایا جائے. یہ الغار کی بہت قسمیں, کلچر کی الغار ہے, واٹس ایپ ثقافت کی الغار ہے, سوشل میڈیا کی الغار ہے, کیسے بچایا جائے. مولانا قلب جواز صاحب اس پر گفتگو کریں گے, تقریر کریں گے. اور تیسرا موضوع میں اپنی دیسی انگریزی میں کہتا ہوں, ناٹ اونلی ایجوکیشن بٹ کوالٹی ایجوکیشن. آیت اللہ سیستانی, اجماع سیستانی کی بات جو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھو نہیں خالی, اتنا اچھا پڑھو کہ دوسروں کے تم سے ٹکر نہ لے سکے. ڈاکٹر کے پاس تم دوڑ کے نہ جاؤ, ایسے آئی سرجن بنو کہ وہ دوڑ کے تمہارے پاس آئے. تو کوالٹی ایجوکیشن پر گفتگو کریں گے نجم الحسن نجمی صاحب, جو TMT توحید المسلمین ٹرسٹ مولانا قلب صادق صاحب مرحوم کے TMT کے فیسیلیٹی, اور ان کے داماد بھی ہیں, باشعور اور دیندار انسان ہے. یہ 3 تقریریں ہوں گی 10 سے 15 منٹ. اور پہلی مرتبہ ہندوستان میں المقدسہ سے کوئی فقیہ آیا ہے جو واقعی آیت اللہ ہے. المصطفیٰ جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہیڈ بن کے آئے ہیں آیت اللہ سمد سید کمال حسینی. ان کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ وہ اس بعثت معراج پر گفتگو کریں. 7:30 سے 10:30 کے اندر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے. اور آپ سے بھی کہیں گے کہ ہماری لمبی مجلسوں 3-3, 4-4 گھنٹے کی مجلس ہونے لگی, طولانی مرثی ہے. اس کے بعد پورے خاندان کا ہر بچہ, ہر دوست سب پڑھائے جائیں گے. پھر مجلس ہوگی. اتنا لمبا اور طولانی ہو جاتا ہے کہ اب لوگ جان بچانے لگے ہیں. اللہ نے اعتدال کو کہا ہے. میں اور مجلس سے ہٹ کے مثال دے دوں تاکہ آپ بہت بگڑیں. ظہر کی نماز آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے, آپ بھاگ کے آتے ہیں, بھاگ کے جاتے ہیں. اب یہاں ظہر کے بعد جس کو جو دعا یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے, پھر عصر کے بعد پھر دعا یاد ہے پڑھ رہا ہے, پھر زیارت طولانی پڑھائی جا رہی, سب نپٹ چکے, پھر حلقہ بنا کھڑے ہو گئے دائرے میں. اور اس کے بعد پھر اب فاتحہ, پھر سے دعا, پھر سے. آپ کے ہمارے بچپن میں نہیں تھا, نماز پڑھی, زیارت پڑھی, گئے. اتنا طولانی نہ کیجئے کہ جو زندگی چھوڑے وہی آپ آئے. زندگی کے ساتھ اللہ نے عبادت رکھی ہے, زندگی چھوڑ کے اللہ نے عبادت نہیں رکھی ہے. مستحب اسی لیے رکھا ہے کہ واجب نہ چھوڑو, مستحب تب کرو جب ہو سکے, جب دل لگے. کہ کبھی آدمی کا دل لگتا ہے, کبھی دل مڑ جاتا ہے. جب دل مڑ جائے عبادت سے تب بھی واجب نہ چھوڑنا, لیکن مستحب کا دباؤ نہ ڈالنا, چھوڑ دینا. دباؤ نہیں ڈالو گے تو خود پلٹ کے آؤ گے, زبردستی کرو گے تو واجب بھی چھوٹ جائے گا جسم سے. دادا اتنی طولانی مجلسیں, اتنی طولانی نمازیں, ہر چیز کے طولانی ہونے سے وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس, یا آرام کی عادت, جو جی چاہے کہہ لے, لیکن اتنا وقت نہیں لگائیے. ایران میں جو میں نے دیکھا ہے, وہاں مجلس کا ٹائم چھپتا ہے من وہ فارسی میں کہتے 9 الا 11, 9 بجے سے 11 بجے تک. آپ خالی سے بتاتے ہیں تک, اور جو سے بتاتے ہیں وہ سے بھی نہیں ہوتا. تو سے کی بڑی ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے, لہذا آپ سے اور تک دونوں معین کریں, اور جو سے کہیں اسے سے ہو. طولانی نہ کریں, ٹالے نہیں, وقت پر کرنے لگے. دیکھیے لوگ آئیں گے تھوڑے دنوں بعد, تھوڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گی. میرے جیسے جتنی دیر بٹھائے گئے بیٹھے رہے, جب بلائے ممبر پہ آ گئے تو میرے یہاں لوگ دیر میں آتے ہیں. کل صادق صاحب مرحوم اللہ محمد, دنیا جانتی تھی یہ ٹائم پہ بیٹھ جائیں گے چاہے کوئی نہ ہو. وہ مجلس بھی پڑھی,
کہ گئے تو خود ہی فرض بچھایا، ممبر بیٹھے، مجلس پڑھتی، نکلنے لگے تو میزبان ملے، کہا حضور کہاں کا مجلس ہو گئی؟ کر کے تو دیکھیں وقت کی پابندی، دیکھیے آپ کیا وقت کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو لوگ آئیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ابھی نجات شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر پتا ہے لمبے معاف کریں گے مجھے، لمبے لمبے مرثیے ہوں گے، پھر اس کے بعد شاعریاں ہوں گی، جب مجمع کا معاف کیجیے، پھر بول رہا ہوں کچومر بن جائے گا، اور جب سنترا پورا نچوڑ لیا جائے گا تب مولوی کو بٹھایا جائے گا۔ صلوات بھیجیں۔ یہی کہہ رہے نا کہ خود تو لمبی مجلس پھیلائے دے رہے ہو، دوسروں کو شارٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں سے بیٹھتا ہوں، مجھ پہ کی طرح ہو چکا ہے، جہاں میں نے بات کہی تھی وہیں کہا گیا تو نے خود 16 گھنٹے پڑھی۔ خیر، نمونہ عمل اگر حضور ہوں تو 40 سال سکوت کے، 13 سال مکے کے، مکے میں صرف قیامت، توحید، شرک، پچھلی قوموں کی بربادی، یہ سب آیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقی معاملات نہیں آیا۔ تو عقیدہ کرنے کی چیز نہیں ہے، کر کے دکھانے کی چیز ہے عمل۔ تو اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آئے گا تو رسول کر کے دکھائیں گے۔ تو 13 سال مکے میں بھی نکل گئے، اب بچے خالی 10 سال مدینے میں۔ 10 سال میں ایسا نمونہ پیش کر دیا جائے کہ قیامت تک کی نسلیں سیکھ کے پکی ہو جائیں، ممکن ہے؟ اور 10 سال میں بھی کوئی 10 سال پرانا مسلمان ہے، کوئی حضور کے وفات سے 2 سال 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا اور سب سے زیادہ روایتیں ٹھوکے پڑا ہے۔ بلی کا ابا، چھٹکی بلی کا ابا۔ تو نمونہ عمل بنیں گے تو 10 سال کے لیے، لیکن یہ تب جب مانو گے محمد ایک ہے بس۔ لیکن جب مانو گے محمد 12 اور ہیں، تو پہلے محمد چلے گئے 11 ہجری میں، لیکن آخری محمد پردہ غیب میں گیا ہے، چھوٹی غیبت میں گیا ہے 260 میں، بڑی غیبت میں گیا ہے 330 میں۔ چلو چھوٹی غیبت تک تو سامنے رہے، تو 250 سال جن کے سامنے کردار محمد رہے، تو ہر 100 سال میں 5 نسلیں بھی گزریں اگر، تو 250 سال میں 12-15 نسلیں گزر جائیں گی۔ جب 12-15 نسلیں دیکھ لیں گی نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، تو پھر میں جھگڑا نہیں ہوگا کہ ہاتھ کہاں رکھنا۔ بات پوری کہہ دی ہے، طنز کے لیے نہیں کہی ہے، میں نے حقیقت کہا ہے۔ تو اگر ماں 14 محمد ہیں، حقیقت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی میری رسالت کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا نہیں کہا، میرا ٹکڑا ہے، وہ صرف رسول کے لیے رسالت کا ٹکڑا ہے۔ ایک بات اگر نمونے نہ ہو، دوسری بات بہت لے لیا ہے، دوسری بات حالات زمانہ بدلنے کے ساتھ احکام خدا بدلتے ہیں۔ آپ امن کی چین کی زندگی میں ہیں، جھگڑا فساد نہیں ہو رہا ہے، آپ پارک میں کھڑے ہو تو خیر وہ بھی قانون آ گئے ہیں، جب یہ سب نہیں تھا تو آپ پارک میں نماز پڑھ لیں، اسٹیشن میں نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کہیں قتل و غارت فساد ہو گیا تو اب اسٹیشن پر قضا ہو جائے نماز، مگر پڑھ کے جان نہیں دینا ہے۔ تو حالات بدلنے سے حکم خدا بدلا کہ نہیں بدلا؟ صحت مند ہے روزہ رکھو، صحت بگڑ رہی ہے، بیمار ہو رہے ہو، البتہ خالی رمضان میں بیمار نہ ہو رہے ہو۔ کچھ ایسے جو ہوتے ہیں جو خالی رمضان میں بیمار ہوتے ہیں، تو بیمار ہو رہے روزہ چھوڑو، حکم خدا بدل گیا۔ غربت کا دور ہے تو کیسے جئیں، امارت کا دور ہو تو کیسے جئیں۔ غربت کا دور ہے، چاروں طرف غریب ہیں، تو تم ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرو گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ گزرے ہیں وہ روکھی روٹی کھاتے تھے، لیکن جب امارت کا، دولت کا دور آ جائے تو پھر نعمت خدا کا استعمال کرو۔ چھٹے امام اچھے کپڑے پہنتے تھے، ان کے امام حسنی کے دور میں دسترخوان، لفظ ہم دسترخوان بولتے ہیں، کہا وہ دسترخوان جو ہم جو بچھاتے ہیں نہیں ہے، ان کا گھر کا دروازہ کھلا تھا ہمیشہ کہ جو کھانا کھانے چاہے اس کو کھانا ملے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص وقت تھا اس کے دسترخوان بچھایا گیا یا بچھا ہوا اور آ جا رہے ہیں،
یہ اس گھر کا دروازہ بھوکے کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، دن میں بند ہوتا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا 24 گھنٹے نا وہاں کو یہ دستر ہمارا زبان بولنے سے تصور ہو جاتا ہے نا، وہ نہیں ہے بھوکوں کو ڈھونڈ، یہ نسل ابراہیمی سے ہے۔ یہ روایت ہے کہ اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، کوئی مہمان نہ ملے تو بستی کے بعد چوراہے بیٹھ جاتے، جدھر سے گزرتے ہیں مسافر پکڑ کے لا کے کھانا کھلاتے تھے، وہ پکڑ کے لا کے کھلاتے تھے۔ ہمارا حال ہی دروازے سے کوئی ادھر جلدی بند کر لو کہیں چائے نہ پلانا، چائے پلانے میں پیسے خرچ کا چکر نہیں ہے، چائے پلانے میں جو اندر سے ڈانٹ پڑے گی اس کی مشکل ہے۔ ہاں مہمان آتے ہیں اپنی روزی لے جاتے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے نمونہ ہے اس دور کے حالات کے تقاضوں کے تحت اب مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ حالات حکومت کی کمزور ہیں تو اپنا مذہب کھل کے پھیلاؤ، دشمن طاقتور ہے تو چھپ چھپ کے پھیلاؤ، چھوڑو نہیں۔ دشمن طاقتور ہے، بہت کچھ تھا مجھے کہنے کے لیے، ان کی زندگی میں کچھ بھی آدمی کہتے بہت کچھ نہیں، لیکن میرے حساب سے بہت کچھ تھا۔ حالات علی بن ابی کون تھے؟ دشمن کے، اور بات اشاروں میں کہوں گا، ہارون کو صفوان جمال اونٹ دیتے تھے کرائے پر، جیسے آج کل یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ فراہم کرتی ہیں، کوئی کالج ریسیور نہیں خریدتا ٹرانسپورٹ کا، تو بہت بڑی تعداد میں اونٹ کے کرائے دیتے تھے۔ امام نے کہا تمہاری سب باتیں اچھی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اونٹ دیتے ہو سنا ہے نا، واقعہ یاد دلا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہم کوئی اسے جنگ ون کے لیے تھوڑی دیتے ہیں، نہ کسی گناہ کی کے لیے دیتے ہیں۔ کہا نہیں اچھی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ جو اونٹ کرائے پہ دیتے ہو تو جب تک واپس آئے تمہیں کرایہ نہ ملے تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہارون وہیں مر جائے یا آ کے کرایہ دے؟ مولا آ کے کرایہ دے۔ کہا پھر تم ظالم کی زندگی کے پھولانی چھوڑ دیا۔ ہارون نے بلایا کہ مجھے سب پتا ہے، بڑھاپے کا بہانہ کیا کیا کیا، سب پتا ہے تم سے کس نے کہا ہے، مگر تم نے اتنے دن خدمت کی ہے، کبھی کبھی اس پر شرافت جاری ہو جاتی ہے۔ بنی ہاشم کی نسل تھی نا بنی عباس، البتہ ہمیشہ اس نسل نے دھوکہ دیا ہے۔ امام نے گورنر بنایا، دھوکہ دیا، امام حسن نے سردار میں شامل کیا، دھوکہ دیا۔ ان کا کام تھا، یہ حسد کا شکار تھے بنی عباس، بنی زہرا سے، بنو علی سے، کرائے پہ مت دو۔ ایک طرف روکا، دوسری طرف علی بن ابی کو پڑھا لکھا کے عالم تھے، ٹرین کر کے ہارون کے یہاں بھیجا، اور ایسا ٹرین کر کے بھیجا کہ وہ وزیر بلکہ وزیر اعظم تک پہنچ گئے۔ لہذا میرے عزیزو، سیاست کرنا دین کے خلاف ہے، مذہب یہ نہیں کہتا۔ سیاست کرو مگر دین کو بچانے کے لیے اور علی والوں کو بچانے کے لیے کرو، حکومت سے علی والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرو۔ علی بن ابی وزیر اعظم بن گئے تھے، عاجز کے دربار کے ظلم و ستم کا، مولا مجھے چھوڑ دے، بہت تھک گیا ہوں۔ ساتھ میں ہم نے کہا کہ تمہارا وہاں رہنا میرے لیے تسلی کا باعث ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوڑنے مولانا بنسری اللہ عنہ جملہ کہتے تھے کہ دنیا تم پر حرام نہیں ہے، اتنی دنیا لیجیے جو دین کے پیمانے میں آ جائے، جو دین کے پیمانے سے باہر نکلے وہ دنیا نہ لیجیے۔ علی بن ابی کو یہاں پہنچایا تو شرط بھی رکھی تھی، کہا تھا اب آپ تھک گئے ہیں، اب آپ صلوات بھی خود سے نہیں لے جائے ہیں، میں پڑھ کے نہیں تھکا، آپ سن کے تھک گئے۔ مولانا گاڑی چھوڑیں گے، میں نے پہلی تدبیر کر لی، بیگ لے بھاگ لوں گا، کھانا پیک کر دیجیے۔ آج ہنسے ہیں آپ تو سنانا تو ہے ہی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا، ایک مشاعرہ ہو رہا تھا ایک سال، غزل برزن مثنوی لے کے آ گئے۔ غزل میں 10-20 شعر ہوتے ہیں، وہ ان کے 10 20 30 40 مثنوی کی تعداد میں، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی۔ مشاعرے سے ایک آدمی پیچھے سے پھیلا سے میرے جیسا کھڑا ہوا، لٹ لے گیا،
ابھی بھی باتیں سمجھ کے دیہاتی لٹ لٹ کھڑا ہوا، اناڑی بھی نہیں سمجھ کے کیا ہونے والا. کہتے بیٹھیے بس آخری شعر زحمت تمام. آپ سے کہوں جب کوئی شاعر کہے آخری شعر زحمت تمام تو دھوکے نہ یہ گیا مقتا کے نام سے شعر اور سنایا. میرا جیسا کوئی بولنے والا ممبر سے کہتا دو جملے دھوکہ نہ کھائیے گا، ان کا ایک جملہ کتنے کلومیٹر لمبا. حضور بیٹھیے زحمت تمام کا. حضور دیاتے حضور آپ ہیں مہمان، آپ پڑھیے. میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا. مہمان صلوات بھیجیں محمد. اللہ کی سیرت سے یہ نمائندے جو ہماری ضرورت ہے. سیاست میں جاؤ، ہر پارٹی میں جاؤ، تاکہ جو حکومت میں آئے اس میں تم رہو، مگر تم علی ابن یقین بن کے رہو. دوسروں کو پہنچانے کے لیے تم رہو، خدا تم کو پہنچاتا ہے. اس لیے نہ جاؤ کہ وقت کی زمین پہ قبضہ کر لیں، اس لیے نہ جاؤ کہ کوئی ٹھیکہ وصول لیں، اس لیے جاؤ کہ آئیں گے تو چار کو ٹھیکے دلوائیں گے تمہیں اللہ دلوائے گا. اس لیے جاؤ کہ چار کو نوکری دلوائیں گے تمہیں اللہ روزی دے گا. اس لیے جاؤ کہ چار بے گناہوں کو جیل سے چھڑائیں گے تمہیں اللہ بچائے گا، جہنم سے بچائے گا. امام نے کہا علی ابن تین تم ایک وعدہ کرو میں تم سے تین وعدے کرتا ہوں. تم وعدہ کرو کہ اپنے اقتدار کا فائدہ ہمیشہ مومنین کو پہنچاتے رہو گے، انہیں مصیبتوں سے بچاتے رہو گے، انہیں فائدوں تک پہنچاتے رہو گے. تم ایک وعدہ کرو میں تین وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کبھی قید کی تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حکومت کیا کرتی ہے؟ اس دنیا میں تمہیں کبھی تلوار کی گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم ہمارے والوں کے کام آتے رہو، ہم تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آ کے بتائیں گے. صلوات بھیجیں محمد سیرت کے نمونے ہیں. چھپانے کی کوشش کے باوجود اللہ نے انتظام کیا، سیرت ہم تک پہنچی ہے. مگر ایک طرف ظالم تھے جو ان کے فضیلتیں چھپا رہے تھے، دوسری طرف ہم نے بھی تلخ ہے ظلم کیا ہے. ہمارے پاس اب کتاب پڑھنا نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بھی بتانے کے لیے کچھ کم بچہ ہے، وہ بتانے جائیں سنتا کون ہے. محلے کے مولوی صاحب ذریعہ تھے، اب وہ کچھ واز کر دیں تو وہ عام بات کہیں گے کہ غصب حرام ہے. جو صاحب غصب کے بیٹھے ہیں بہن صاحب وہ کہیں گے مجھ پر چھینٹا کشتی کر رہے ہیں، تو اس کی بھی نہیں سنی جاتی. تو اب دین پہنچنے کا نہ کتاب پڑھیں، نہ عالم کو سنیں، نہ محلے کے بزرگوں کو، نہ گھر کے بزرگوں کو. ایک ہی جگہ بچی ہے مجلس اعلیٰ. پورا دین اسی حساب تک پہنچنا ہے. اگر اس کو اپنی پسند کے دائرے میں محدود کر لیا کہ جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، بہت قیمتی بات بہت کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، تو میرے بھائی آپ کی پسند آپ کے معلومات کے دائرے سے اندر ہوگی. اگر آپ نے آگرے کا پیٹھا نہیں کھایا ہے تو آپ کیا جانے مزہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ جو فرمائش کریں گے وہ مثلاً دلی کی نہاری کے کر دیں گے، لیکن آگرے کے اچھا لگتا برا لگتا آپ نے کھائی نہیں، آپ کیا جانے. تو آپ جو پسند یا ناپسند، مجھے اچھی لگتی ریوڑی لگتا ہے، مجھے آگرے کا پیٹھا بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ نے دونوں کھائیں، آپ جانتے اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن آپ امریکہ کا برگر کا ماد اللہ حرام خور جانور کا جو پیدائشی حرام ہے اس کا برگر آپ نے کھایا ہی نہیں، تو آپ کیا جانے کہ آپ کہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا. آپ جانتے حرام ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پسند اور ناپسند معلومات کے دائرے کے اندر سے ہوتی ہے. اگر آپ نے مجلس کو اپنی پسند کے دائرے میں باندھ لیا تو جو آپ کے معلومات نہیں ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچیں گے. کہہ لیا ہے پھر غور کیجیے، چھوڑ دیجیے. مجلس میں عقائد بھی بیان ہو، مجلس میں تاریخ بھی بیان ہو، مجلس میں سیرت بھی بیان ہو، مجلس میں احکام بھی بیان ہو، مجلس میں اخلاق بھی بیان ہو. اور جوانوں سے کہتا آیا ہوں، بحث سے کہہ رہا ہوں، ایک مجلس بچی ہے تم اس میں بھی باہر آ کے 40واں آپ دیکھیے آدھا مجمع سے کم فرش پہ ہوتا ہے، آدھے مجمع زیادہ کرسیوں پہ ہوتا ہے. سوشل گیدرنگ بن گیا ہے، تو دین کہاں سے سیکھو گے. انجمن کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ باہر کھڑے کو انتظار کرتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جائے گی ماتم کریں گے.
تو آپ تک دین کیسے پہنچے گا؟ خدا کے لیے فرش ادا کو باقی رکھیے، خدا کے لیے فرش ادا پہ آپ پہ بیٹھا کیجیے، خدا کے لیے مجلس کو اپنی پسند میں محدود نہ کیجیے، خدا کے لیے منبر پہ ہر ایک کو نہ بٹھائیے، خدا کے لیے ہر ایک کی بات کو فوراً قبول نہ کیجیے، عقل و شعور و دین کے اوپر پرکھ کے مانیے تاکہ اللہ کی بات آپ تک پہنچتی رہے، رسول اللہ کی بات آپ تک پہنچتی رہے، علی کی بات آپ تک پہنچتی رہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک صلوات مل کے بھیجتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں امام کی زندگی گزری ہے، میں نمونے رکھنا چاہتا تھا، کیسے شیعوں کو بچایا، کیسے دین کو بچایا، کیسے اپنے تربیت دی، کیسے خود میں اٹھا کے دوسروں کو مصیبت، بہت کچھ ہم کی سیرت میں، بس میں ختم کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے، قید خانے میں زندگی گزاری گئی، میں نے ایک لفظ پڑھا، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ قید خانے ظالم طرح طرح کے بناتے تھے، ایک کنویں جیسا قید خانہ ہوتا، اتنا گہرا کہ اوپر دکھائی نہ دے اور اتنا تنگ کہ آدمی لیٹ نہ سکے۔ امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا ہوتا ہے، قید خانوں میں ایسے قید خانے نہیں الگ الگ قید خانوں میں الگ الگ ظالموں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ امام کردار اور ظالموں کو روک دیتا تھا ظلم سے بھی۔ آخر سندی ابن شاہد کے جو اس کا نام سیوب ملون کا، اس نے شہید کیا ہے، اس نے شہید ہوئے تو وہ سر بدلتے تھے قید خانے، ان میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے جو امام کو ظلم کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن امام کو دیکھ کے ظلم نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے انہی میں شہید کے بعد 4 ہیں جن کو پال رکھا گیا، آخر سندی ابن شاہد شہید کیا ہے۔ کسی پاس وہ ملنے گیا تھا، اوپر بیٹھا تھا، وہ دیکھو دور دیکھو قید خانے میں تمہیں کیا دکھائی دے رہا، پھر چادر پڑی سے دیکھو، سے دیکھو، سندے میں پڑا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بغداد میں تباہ تھے، مدینے میں یہ بھی غریب ہوتا ہے۔ کئی بار زہر دیا گیا، ہر بار زہر اثر کر رہا تھا، رسول اللہ کو بھی کئی بار زہر دیا گیا۔ آخری زہر جب دیا گیا ہے تو آپ کی شہادت ہوئی، رسول کی وفات نہیں ہوئی، شہادت ہوئی، ویسے ان کو کئی بار زہر دیا گیا، آخری زہر جب دیا گیا۔ مجھے فرماتے ہیں دیکھتا تھا ظالم، دیکھو زہر کا اثر کیا ہوا۔ ویسے ظالم کا نمائندہ آیا اللہ سے کہا مجھے معلوم کیا دیکھنے آیا، دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا چاہ دیکھ لو۔ اس کے بعد زہر کا اثر ہوا کہ پورا جسم نیلا ہو گیا، جسم متورم ہو گیا۔ مولا علی کی شب شہادت کے لیے روایت اس طرح کی کہ زہر کے اثر سے کبھی پیر پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے، کبھی ہاتھ کرتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ ارے کم بیٹیاں تو تھی، بیٹے تو تھے، قید خانے میں علی کا بیٹا اکیلا زہر میں ڈوبا ہوا، تڑپے تو کوئی پانی دینے والا نہیں، بے چین تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، بس کب کرتا ہوں شہید کر دیے گئے، اکیلے ہیں ظالموں نے یہ دکھانے کے لیے اور ظلم کو اور آگے بڑھانے کے لیے جنازہ دفن نہیں کیا، ارے بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا، علی کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بغداد میں دریا کے پل پر علی والے، حسین والے، ہزار موسیٰ والے آگے ماتم کرتے ہیں، مگر وہ ظلم کا دور تھا، ماتم نے گنجائش کہاں تھی؟ خود چاہنے والوں نے یا خود ظالموں نے مجبور ہو کے دم کیا۔ آپ ہم سب بے چین میں بات ختم کر رہا ہوں، مولا آپ کو زہر دیا گیا، مولا آپ کا جنازہ لاوارثوں کی طرح لاکے رکھا گیا، مگر مولا آپ کو پیاسا بھوکا شہید نہیں کیا گیا، آپ کے سینے پہ البتہ یہ روایت بھی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ چادر میں لپیٹ کے اس طرح سے دبایا گیا تھا کہ نچڑ کے دم نکل گیا، مگر شہادت کے بعد گھوڑے تو نہیں دوڑائے تھے،
کربلا میں فاطمہ کا لال ہونے ادھر سے ادھر، ارے پاؤں میں مطلب رہنا کہ جس کا تملک خاک کربلا میں تقسیم ہو رہا ہے، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، بیٹا مجبور سر جھکائے کھڑا ہے، بہن طرف گئی ہے مجھے کچل ڈالو، میرے بھیا کو چھوڑ دو۔ ارے مصعب جعفر کا تابوت تو اٹھا، حسین کا جنازہ کفن کربلا میں واہ مصعب جعفر، واہ محمد، واہ فاطمہ، واہ علیہ، سلام اے فضل بن مصعب جعفر، زمانے کے امام، آپ کی خدمت پر تحیت پیش کرتے ہیں۔ ماتم مظلومین ہے کربلا، مطلب ماتم مظلومین ایک جگہ ہے، ماتم معصوم ادا نہ دے سکے مولا کے جنازے کو، آئیے اس کے شبیہ کو خاندہ دے کے خوش تو اپنے دل کی جذبے کو پورا کرنے وسيعلم الذين ظلموا من